اکثر تاخیر سے نکاح بھی سبب زنا بن جاتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ نرم گفتاری اختیار کرو، کیونکہ نرم گفتاری سے تم لوگوں پر اچھا تاثر ڈال سکتے ہو۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا تم اپنے غلاموں سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے کی مثال ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں لیکن مسکین نہ بلائے جائیں۔ جو عابد محض جنت کا لطف اٹھانے کے لیے عبادت کرے وہ صاحب غرض ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا ہے۔ وقت سے پہلے چاہنا قناعت پسندی کی کمی ہے۔ وقت کی حفاظت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک خاص کام مخصوص ہو اور اس کے خلاف نہ ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے اور سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ مہمان کے روبرو تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق نہ کرو اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔